السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت مفید گفتگو کی ہے۔ لیکن میرا یہاں پہ اب آپ سے ایک اگلا سوال ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے لفظ ٹین ایج یوز کیا ہے، لیکن میں اگر اپنے معاشرے میں دیکھوں تو ہمیں اس ایج کا، یہ ٹین ایج کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن یہ کیا فیز ہے اور اس فیز کے اندر پھر آگے سے کیا کیا فیزز آتے ہیں، یا اس میں بچے کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، یا اس میں کیا تبدیلیاں آنے کے امکانات ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا اس جانب رہنمائی کریں تاکہ ہم اس کیفیات کو، ان کیفیات کو جو جن سے بچے گزر رہے ہوتے ہیں، بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آپ سب کو فرینڈس کارنر میں ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں، اور آج ہم تھوڑی سی بات رکھیں گے۔ جو سسٹر نے ہم سے سوال رکھا کہ ٹین ایج کیا ہے، کیونکہ ہماری گفتگو میں پہلے ٹین ایج کے بارے میں بات آئی، اور کہ ٹین ایج کیا ہے، کیا فیسز ہوتے ہیں اس کے، اور بچے کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، اور پیرنٹس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیسے غلطیوں سے بچیں اور ازالہ کریں۔ تو پہلے تو میں آج اس سیشن میں یا اس نشست میں ہم ٹین ایج کے فیز کون کون سے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ پھر جو ہے کہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے پیرنٹس کو، یہ نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ٹین ایج جو ہے یہ بہت خوبصورت سال کہنے چاہیے ان کو، بہت ضروری سال کہنے چاہیے، عمر کے، زندگی کے خوبصورت سال اور ضروری سال، سیکھنے کے سال۔ عام طور پر یہ جو 13، 14، 15، 16، 17، 18 اور 19 اس کو یہ جو ہے یہ ٹین ایج کے جو ہے سال کہلاتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے کہا یہ بہت خوبصورت سال بھی ہیں، لیکن اس میں مسائل بھی بہت سارے سننے میں آتے ہیں۔ یہ ایسا عرصہ ہے زندگی کا، یہ ایسے سال ہیں 7-8 سال کہ اس میں بہت سارے چینج آ رہے ہوتے ہیں بچوں کی زندگیوں میں، اور اس کو ہم کچھ سٹیجز کے ساتھ سمجھیں تو جو ہے وہ اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل سٹیج 1 اگر ہم دیکھیں، یہ عام طور پر ہم کہتے تو ہیں کہ 13 سال سے نا 13، لیکن یہ ایک قسم کا 13ویں سال میں تو ایک قسم وہ ایک باہر ہمیں چیز نظر آنے لگتی ہے، حالانکہ اندر جسم کے جو ہے اس سے بھی پہلے جو ہے تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ 10 سے 12 سال بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ سٹیج 1 جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہے ہارمون جسم کے اندر جو ہیں وہ نئے بننے لگتے ہیں، یا ان میں جو ہے وہ بڑھنے لگتے ہیں، اور تو جسم میں تو باڈی میں چینج اتنا نظر نہیں آتا ہے ہمیں، مگر دماغ میں جو ہے مینٹلی جو ہے وہ چینج تھوڑا آنے لگتا ہے، آ سکتا ہے نا۔ اور پھر جو ہے ایک جسے ہم کہیں گے سٹیج 2، وہ 11-12 سال سمجھ لیں آپ فار ایگزامپل، اور اس کے بعد اس میں جو ہے باڈی میں چینج نظر آنا شروع ہوتا ہے، کم تبدیلیاں آنے لگتی ہیں جسمانی طور پر، لیکن بہت کم، کیونکہ جو وہ سٹیج 1 میں ہارمون بننا شروع ہوئے تھے، یا ان میں جو بڑھاؤ شروع ہوا تھا، اب وہ انہوں نے ان ہارمونز نے جسم میں، باڈی میں سمجھ لیں کہ سگنلز بھیجنا شروع کر دیے کہ کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ پھر اگر سٹیج 3 دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح 12-13-14 سال، اس میں جو ہے پھر آپ کو بچے کی باڈی میں جسمانی چینج میں نمایاں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کے اپنے ان کے جسم میں
ان کی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر جو ایک دیکھا جائے ایکنے کے پرابلمس بھی شروع ہو جاتے ہیں. کئی بچوں کی جو ہے اسکن جو ہے وہ اس میں یہ جو ہے دانے وغیرہ پمپلس وغیرہ وہ خراب ہونے لگتی ہے. اور لڑکوں کی آواز میں ہم دیکھتے ہیں بھاری پن تھوڑا آنے لگتا ہے. اور ہائٹ بہت تیزی سے بڑھتی ہے. اور اس طرح مسلز بھی بڑھتے ہیں. اور اس میں بچے جو ہیں وہ درد کی پین وغیرہ کی شکایت بھی کرتے ہیں. جب ہائٹ بڑھتی ہے تو کھانا بھی خوب کھا رہے ہوتے ہیں, ہر وقت بھوک لگ رہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم جو ہے ایکسپیرئنس کرتے ہیں اپنی بچوں کے ساتھ نا. یہ اور بات ہے کہ ہم سوچتے کچھ اور ہیں, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں آگے بات رکھیں گے. پھر اگر ہم دیکھیں اس سے آگے بڑھیں تو چوتھی جو سٹیج ہے وہ 13 سے 14-15 سال تک ہو سکتی ہے. تو اس میں جو ہے کہ یہ جو ہے 13 تینز جہاں سے شروع ہوا, اس میں بہت تیزی آ گئی ہے. اب ہارمون میں بھی اور تبدیلی, یا پھر ان کا جو بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور باڈی میں بھی تبدیلی آتی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر بہت تیزی سے آتی ہے. اتنی تیزی سے آتی ہے کہ بچے, ہم کہتے ہیں نا ہم پریشان ہو گئے جی, بچے ٹین ایج ہو گئے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے غصہ کیا, انہوں نے وہ کیا. ہمارے ایک اپنے رولے ہیں, ان کے اپنے بیچاروں کے رولے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اتنی پرابلم ہو جاتی ہے. مختلف ان کی یہ سب چیزیں جو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں, باڈی میں چینج آنا کوئی آسان نہیں ہوتا. ہم لیڈیز ہیں, ہم جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو خود دیکھیں کہ ہمارے ہارمونز یا ہم جو منتھلی ہمارے ساتھ ایک ویک ہوتا ہے, اس میں آپ خود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہارمونز میں کتنی چینجنگ آتی ہے, ہمارے مزاج سے پھر ماحول میں نا. اور اس کے بعد جب ہم پریگننٹ ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہمارے جسم میں جب تبدیلی آ رہی ہوتی, کبھی ہم اتنے ویٹ گین کر لیتے ہیں, اور عجیب و غریب جو ہیں وہ کبھی اسکن کسی کی خراب, کبھی چھائیاں پڑ گئیں, تو پھر کتنا ہمارے دماغ پر بوجھ ہوتا ہے نا, اور وہ ہمارے ماحول اور ریلیشنز پر کتنا اثر ڈالتا ہے. تو یہ بھی بچوں کی بھی یہی چیز ادھر ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں مینٹلی, اور ان کو بہت زیادہ ان کی چینجنگ آ رہی ہوتی ہے, اور ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ ڈسکس کرنا شرماتے بھی ہیں, جھجکتے بھی ہیں. اور کسی کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, کسی کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ایکنے کی پرابلم یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ان کے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. ہم بڑوں کے ہمارے چہرے پر یا جسم پر کوئی نشان یا دانے وغیرہ یا پمپلز وغیرہ ایسی کوئی چیز یا بال وغیرہ ہو جائیں تو ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے. اور وہ تو ایج ہی بڑی نازک سی ہے, نیا نئی وہ بچے ینگ ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے تو ان کا جسم, ان کا فیس, ان کا یہ بہت معنی رکھتا ہے. اور اس کے بعد مطلب اتنی تیزی سے اسٹیج 4 جس طرح ہم نے بات کی, اتنی تیزی سے تبدیلی آتی ہے کہ وہ خود پریشان ہے, اور وہ ان کی پریشانی, ان کا یہ جو ہے اسٹریس, ان کا یہ ہم والدین, بہن بھائی, دوست, ان کے ملنے جلنے والے واضح طور پہ محسوس کرتے ہیں. اب محسوس تو کرتے ہیں, احساس نہیں کرتے, یہ بھی ہم بات رکھیں گے. پھر اگر آگے بڑھیں 5ویں اسٹیج پر, تو یہ 15 سے 18 سال 19 سال تک یہ والی اسٹیج بھی چلتی ہے. اور یہ 18 سال تک پہنچتے پہنچتے وہ 18-19 سال تک پہنچتے پہنچتے وہ بچے کی باڈی سے وہ ایک جوان کی باڈی جو ہے وہ بن جاتی ہے. مطلب ایک یہ دیکھ لیں آپ, ان 6-7 سالوں میں کیا سے کیا مطلب ہوا, تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے بہت بڑی پرابلم بنتی ہے ان کے لیے. سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا چل رہا ہے, کیا کرنا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیسا ہو رہا ہے, اس سے پھر کیسے اب اس کو ہینڈل کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے, اور اس میں پھر یہ صرف تو بچوں کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ادھر جب والدین کے رویے جب ہوتے ہیں وہ بچوں سے زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں, بچوں سے زیادہ چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے موڈ اپ اینڈ ڈاؤنس ان میں زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے, چڑچڑا پن آئے گا, غصہ آئے گا, ان کے ساتھ تو کچھ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں, ہم بس بچے کو دیکھ دیکھ کے مطلب پرابلم میں آ رہے ہیں نا, اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں. حالانکہ اس وقت اسے پیرنٹس اور یا ان کے ارد گرد جو دوست ہیں ادھر, پیرنٹس اور اس کے دوست کے ساتھ بھی ان کو ایک ریلیشن چاہیے, والدین کو بنانا چاہیے. اپنے بچے کے ساتھ بھی اس کو اس ٹائم بہت مدد کی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے.
اور والدین کا دوست بن جانے کی ضرورت ہے، بلکہ ڈانٹنے مارنے یا چڑھنے کی بجائے، غصے کی بجائے، جو کہ وہ آلریڈی اپنی پرابلمس کے ایک اس فیس میں ہے جس میں پرابلم فیس کہہ سکتے ہیں اس کو، تو اگر ہم بھی ان کو پریشان کریں گے تو پھر ان کے لیے کتنی بڑی مشکل ہم بنا دیتے ہیں، کتنی بڑی مشکل بنا دیتے ہیں، حالانکہ اور پھر ہم کہتے ہیں یہ دور ہو گئے، یہ بھی ہم تجربہ کرتے ہیں کہ پاس نہیں بیٹھتے، کیوں نہیں بیٹھتے، یہ بھی ہم اگلے دفعہ سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے، اور پھر ہمیں اس کو پاس لانے کے لیے کرنا کیا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ اس سے پیریڈ میں ان کے پاس آنا ہے، دوست بن جانا ہے، محبت کرنی ہے، اعتماد دینا ہے، اور کیونکہ یہ بڑی مشکل ایج ہے، بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کی کیمسٹری خود اتنی تیزی سے بدل رہی ہوتی ہے کہ خود ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ارد گرد والوں کو کیسا ٹریٹ کرنا ہے یا ہینڈل کرنا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں کہ والدین تنگ ہوں، تو لیکن اب ہمارا کیا کام ہے، والدین نے پھر کیا کرنا ہے، اور بہن بھائیوں نے کیا کرنا ہے، اور دوستوں نے کیا کرنا ہے، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم سمجھتے ہیں۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔